آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قبر میں کس قسم کے عذاب ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 25089، اور یہ صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص برا ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، یا گناہ کر کے اس دنیا سے قبر کے اندر گیا ہوتا ہے، اس کو قبر کے اندر انتہائی اضطراب کے حالت میں اور انتہائی بے چینی کے حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے فما کنت تقول، دنیا کے اندر تم کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتا ہے میں نے لوگوں کو کچھ باتیں کرتے ہوئے سنا تھا اور انہی باتوں کو میں نے کہہ دیا۔ پھر اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے، جنت کی طرف ایک شگاف کر دیا جاتا ہے، وہ جنت کی آسائش کو دیکھتا ہے، جنت کی زیبائش کو دیکھتا ہے، جنت کی آرائش کو دیکھتا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اور وہ اپنے دل کے اندر تمنا کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہی میرا ٹھکانہ ہو، لیکن اس سے کہا جاتا ہے انظر الی ما صرف اللہ عنہ، دیکھ لو یہی وہ جگہ ہے جس سے اللہ رب العالمین نے تجھے دور کر دیا ہے۔ کافر کو بھی جنت کی جگہ دکھائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک انسان کے لیے جنت میں بھی جگہ بنائی ہے اور جہنم میں بھی جگہ بنائی۔ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اعمال کر کے یا تو جنت کا پلاٹ خرید لے یا برے اعمال کر کے جہنم کا پلاٹ خرید لے۔ فرشتے اس کو اس کی جگہ دکھاتے ہیں جنت میں، وہ متمنی ہو جاتا ہے، حریص ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ جگہ ملنے والی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں، یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس جگہ سے تمہیں دور کر دیا ہے۔ پھر اس کے لیے ایک سوراخ کیا جاتا ہے، ایک شگاف کیا جاتا ہے جہنم کی طرف، اور جہنم کا منظر اس کو دکھایا جاتا ہے۔ جب وہ جہنم کو دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جہنم اپنے آپ کو کھا رہی ہے۔ جہنم کی سختی اتنی زیادہ ہوتی ہے، جہنم کے اندر جو آگ ہے وہ اس طریقے سے موجیں مار رہی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ جہنم اپنے آپ کو کھا رہی ہے۔ اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے ھذا مقعدک منھا، یہی جگہ ہے تمہاری جہنم میں، یہی جگہ تمہاری جہنم میں ہے۔ علی الشک کنت وعلیہ مت، شک کے ساتھ تم نے دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے، تمہارے دل کے اندر شک تھا پتہ نہیں اسلام صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، تمہارے دل کے اندر شک تھا پتہ نہیں منہج سلف صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، تمہارے دل کے اندر شک تھا کہ جو اعمال میں کر رہا ہوں وہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ دنیا کے اندر تو نے شک کے ساتھ زندگی گزاری، وعلیہ مت، اور تیری جو وفات آئی ہے، جب تجھے موت آئی ہے تو اسی شک پر تجھے موت آئی ہے۔ وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور اسی شک پر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تجھ کو کھڑا کرے گا۔ ثم يعذب، پھر اس کو عذاب اسٹارٹ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو عذاب دینے لگتے ہیں۔ ایک دوسری روایت ہے قبر میں عذاب کے اقسام کے متعلق، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4751، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر کو اس کے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اس کو بہت ہی سخت قسم کی ڈانٹ پلاتا ہے، انتہائی گرجدار آواز میں اس سے مخاطب ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے ما کنت تعبد، دنیا کے اندر تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ فیقول لا ادری، وہ کہتا ہے مجھے علم نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے میں کیا عبادت کیا کرتا تھا۔ فیقال له لا دریت ولا تلیت، اس سے کہا جاتا ہے تجھ کو پتا بھی نہیں تھا اور تو نے تلاوت بھی نہیں کی، تجھے پتا بھی نہیں تھا، تجھے علم بھی نہیں تھا، اور تو نے علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ فیقال له، اس سے دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی هذا الرجل، اس شخص کے متعلق تمہارا کیا کہنا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے متعلق؟ تو وہ کہتا ہے کنت اقول ما یقول الناس، جو لوگ کہا کرتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ فیضربه بمطراق من حدید بین اذنی، پھر فرشتہ لوہے کے ایک ہتھوڑے کو لے کر کے اس کے دونوں کانوں کے درمیان ضرب لگاتا ہے، اس کو مارتا ہے۔ فیصیح صیحة یسمعها الخلق غیر الثقلین، وہ اتنی سخت قسم کی چیخ نکالتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں سنتی ہیں سوائے انسان اور جنات کے، اس کی چیخ کو ساری چیزیں سنتی ہیں سوائے انسان کے اور جنات کے۔ ایک دوسری روایت ہے، مسند احمد کی ہی روایت ہے، حدیث نمبر 18534، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔
बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब काफिर से सवाल जवाब होता है और काफिर सवाल जवाब में फेल हो जाता है, आसमान से एक निदा देने वाला निदा देता है, पुकारता है कि इसने झूठ कहा है, फ़अफ़रिशू लहू मिनन नार, जहन्नम का इसके लिए बिस्तर बिछा दो, वअल्बिसूहु मिनन नार, जहन्नम का इसको लिबास पहना दो, वफ्तहू लहू बाबन इलन नार, और जहन्नम की तरफ का एक दरवाजा इसके लिए खोल दो, फयअतीहि मिन हर्रिहा व समूमिहा, जहन्नम की गर्मी, जहन्नम की तपिश, जहन्नम की लू उसके कब्र में आती है, वयुज़य्यक़ु अलैहि क़ब्रुहु हत्ता तख्तलिफ़ फ़ीहि अज़लाउहु, और कब्र उसके लिए इतनी ज्यादा तंग कर दी जाती है कि उसकी पिसलियां आपस में खलत मलत हो जाती हैं। वयअतीहि रजुलुन क़बीहुल वज्ह, और उसके बाद एक आदमी नमूदार होता है, एक आदमी उसके पास आता है जिसका चेहरा बहुत ही ज्यादा कबीह होता है और उसके कपड़े भी बहुत ही ज्यादा कबीह होते हैं, उसके कपड़ों से बदबू आ रही होती है, और वो आकर के कहता है अबशिर बिल्लज़ी यसूक, जिस तकलीफ में तुम मुब्तला हो ये तकलीफ तुम्हें मुबारक हो, ये तकलीफ मैं तुम्हें खुशखबरी के तौर पर दे रहा हूं, ये तकलीफ तुम्हें मुबारक हो, हादा यौमुकल्लज़ी कुन्त तुअद, यही वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दिन तुमसे हिसाब लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दिन तुमको अजाब देगा, लेकिन तुमने इस पर ईमान नहीं रखा, उसके साथ शक का मामला किया। फयकूल, वो शख्स पूछता है मन अंता, तू कौन है, इतनी खराब शक्ल है, इतनी गलीज शक्ल है, वो पूछता है तू कौन है, तेरा चेहरा बहुत ही भयानक है, तेरा चेहरा बहुत ही खतरनाक है। वो कहता है अना अमलुकल खबीस, मैं तेरा वो बुरा अमल हूं जो तू दुनिया के अंदर किया करता था। फयकूल, जब वो देखता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कब्र का जो मामला है इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा सख्त है, तो वो इस बात की दुआ करने लगता है कि रब्बी ला तुक़िमिस साअ, कि ऐ मेरे रब कयामत कायम नहीं करना, ऐ मेरे रब कयामत कायम नहीं करना, क्योंकि कब्र का अजाब जब इतना सख्त है तो कयामत के बाद जो आखिरत में जो अजाब होगा वो कितना सख्त होगा। लेकिन ये दुआ किस काम के आने वाली, दुनिया के अंदर इस चीज की तैयारी करनी है। एक और रिवायत में है, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस नंबर 4753, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको भी सही करार दिया है। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि सवाल और जवाब के बाद एक ऐसे शख्स को काफिर के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है जो बहरा होता है, जो गूंगा होता है, जो अंधा होता है, उसके हाथ में एक हथौड़ा दे दिया जाता है, और ऐसा हथौड़ा वो होता है कि अगर उस हथौड़े से पहाड़ को भी मारा जाए तो पहाड़ भी चकनाचूर हो जाए, पहाड़ भी मिट्टी मिट्टी हो जाए। वो शख्स उसी हथौड़े के साथ उस शख्स को ज़र्ब लगाता है, मारता है, यहां तक कि वो जो काफिर होता है वो मिट्टी हो जाता है, वो चकनाचूर हो जाता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसी की हालत में दोबारा लौटाता है, दोबारा वो शख्स उसको ज़र्ब लगाता है, मारता है, उसके बाद उसके जुबान से ऐसी चीख निकलती है कि पूरी दुनिया के जो चरिंदा और परिंदे हैं, पूरी दुनिया के जो जानदार हैं, वो उसकी चीख को सुनते हैं सिवाय इंसान के और जिन्नात के। एक और रिवायत देख लेते हैं कब्र के अजाब से मुताल्लिक, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, तबरानी ने इसको अल-मुअजमुल औसत में रिवायत किया है और यह हदीस हसन है। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र के अंदर जो शख्स होता है काफिर, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन बिच्छुओं को और अजदहों को मुसल्लत कर देता है, और वो बिच्छू और वो अजदहे ऐसे होते हैं कि अगर उनमें से कोई भी दुनिया में फूंक भी मार दे तो दुनिया के साथ ये मामला हो जाएगा कि दुनिया के अंदर कोई भी पौधा नहीं उग सकता। अगर कोई फूंक भी मार दे, इतने जहरीले और इतना सख्त किस्म का जहर उनके मुंह के अंदर होगा कि अगर उनकी फूंक भी इस दुनिया के अंदर आ जाए तो कोई भी पौधा उग नहीं सकता, कोई भी नबातात उग नहीं सकते। इतने सख्त किस्म के बिच्छू होंगे और इतने सख्त किस्म के अजदहे वहां पर होंगे। एक दूसरी रिवायत है, मुस्नद अबू यअला में है और इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने इसको अपनी सही में रिवायत किया है। यह हदीस हसन है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर को कब्र के अंदर जो अदाब दिया जाता है, उस जात की कसम
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کے اوپر 99 اژدہوں کو مسلط کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تنین کا لفظ استعمال کیا. پھر صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما التنین، کیا تمہیں معلوم ہے تنین کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا 70 حیہ، تنین کہتے ہیں 70 اژدہوں کو، اور ہر اژدہا ایسا ہوگا جس کے 7 سر ہوں گے اور وہ کافر کو ڈستا رہے گا، اس کو تکلیف پہنچاتا رہے گا، اور یہ عذاب اللہ رب العالمین قیامت تک جاری رکھے گا. آپ نے غور کیا، آپ نے ملاحظہ کیا کتنے سخت قسم کے عذاب ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. عذاب قبر کا جو معاملہ ہے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اپنے دل کے اندر رعب پیدا کرو، اپنے دل کے اندر خوف پیدا کرو. بہت سخت قسم کا عذاب ہے. جو قبر کا جو عذاب ہے اس کی سختی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کی شدت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہیں تو شریعت اسلامیہ کی پابندی کیجیے. اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی ہے، اپنے آپ کو اسی صراط مستقیم پر چلائیے اور اپنے گھر والوں کو بھی اسی صراط مستقیم پر چلائیے، تاکہ آپ بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں اور آپ کے جو محبوب ہیں اس دنیا کے اندر، آپ کی بیوی ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، کل قیامت کے دن جو آخرت میں جو قبر کی جو پہلی منزل ہے، آخرت کی جو پہلی منزل ہے، وہ اس دن اس منزل میں محفوظ رہ سکیں. من الناس يومئذ ما لها، من الناس يومئذ ما لها